بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ سنن ترمذی جلد اول سبق نمبر 52۔ آج کے سبق کا عنوان ہے وضو کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا، حصہ دوم۔ وضو کے شروع میں بسم اللہ پڑھنے سے متعلق امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث ذکر کی تھی، لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ، جو وضو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام نہ لے اس کا وضو نہیں ہوتا۔ تو اس پر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ باب قائم کیا تھا وضو میں بسم اللہ کے بارے میں، اور پچھلے سبق میں ہم نے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث بھی ذکر کی تھی اور اس کے رجال کے حالات بھی ذکر کیے تھے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جن علماء کرام کے اس حدیث کے بارے میں آراء ذکر کیے وہ بھی آپ کے سامنے ذکر کیے تھے۔ آج کے سبق میں ہم بسم اللہ کے بارے میں فقہاء کرام کا مسلک ذکر کریں گے کہ وضو میں بسم اللہ کے بارے میں ان کا کیا مسلک ہے۔ تو چنانچہ وضو میں بسم اللہ کے بارے میں ائمہ کے مسلک یہ ہے۔ معارف السنن میں علامہ محمد یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وضو کے شروع میں بسم اللہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، ابو عبید ابن المنذر اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی جو سب سے قوی روایت ہے اس میں، اور جمہور علماء اور عام اہل فتویٰ کا مسلک یہ ہے کہ وضو کے شروع میں بسم اللہ سنت ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں اسحاق بن راہوے کے نزدیک یہ واجب ہے، اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ایک مسلک یہ ہے کہ واجب ہے، اور یہ حسن بصری رحمۃ اللہ کا مسلک بھی ہے۔ ابو بکر کا پسندیدہ مسلک بھی یہی ہے، اور داود ظاہری کا مذہب بھی یہی ہے۔ یہ مسالک آپ المغنی ابن قدامہ میں دیکھ سکتے ہیں، اور مالکیہ کا مسلک بھی جو ہے وہ کئی طور پر کئی طریقے سے نقل کیا گیا ہے۔ بعض حضرات مالکیہ کا مسلک یہ ذکر کرتے کہ یہ وضو کے فضائل میں سے ہے، اور فضائل کا مطلب بھی یہ ہے کہ وہ آداب میں سے ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ مباح ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ مکروہ ہے، یعنی یہ سرے سے درستی نہیں ہے بسم اللہ پڑھنا۔ چنانچہ قاضی ابو بکر بن العربی نے بھی ترمذی کی شرح میں امام مالک رحمۃ اللہ کے نزدیک اس کو مستحب لکھنے، مستحب کہنے سے اس پر نکیر کی ہے، اور کہتے سنت تو چھوڑے، ان کے نزدیک یہ مستحب بھی نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ بات بھی ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ کی طرف یا مالکیہ کی طرف یہ ہے کہ یہ مکروہ ہے یا بدعت ہے۔ وحکی عن مالک فی روایت انہا بدعۃ وقیل مستحبۃ عند الحنفیہ۔ حنفیہ کے ہاں بھی اس میں دو قسم کی روایت ہے، بعض کہتے ہیں کہ سنت ہے اور بعض کہتے ہیں مستحب ہے۔ البتہ حنفیہ میں سے جو ابن الحمام ہے ان کا تفرد یہ ہے کہ ان کے نزدیک واجب ہے۔ علامہ ابن الحمام مشہور حنفی عالم ہیں، اور انہوں نے ہدایہ کی شرح لکھی فتح القدیر میں انہوں نے تفصیل کے ساتھ اس پر بحث کی ہے، اور اس حدیث کو بھی جو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی اس کو حسن قرار دیے، اور اس سے اس وضو میں بسم اللہ کے وجوب کے لیے تفصیل سے استدلال کیا ہے، اور یہ ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ کے ان 10 مسائل میں سے ہیں جس میں وہ انہوں نے حنفیہ کے مسلک سے بالکلیہ خروج کیا ہے، اور ان کے شاگرد حافظ قاسم بن قدوبہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ہمارے شیخ کے جو تفردات ہیں وہ مقبول نہیں ہیں۔ تو بہرحال یہ مسلک آپ کے سامنے آ گئے ہیں۔ وضو کے شروع میں بسم اللہ کا جو مسئلہ ہے یہ اس کا فقہی جو پہلو ہے وہ بھی بہت زیادہ مختلف ہی رہا ہے، اور اس کے جو حدیثی پہلو ہے وہ بھی بہت زیادہ مختلف ہی رہا ہے۔ آپ نے لکھا ہے کہ علماء کے آپ نے دیکھا ہے کہ
علماء کرام کے جو مسلک ہے وہ بھی بہت زیادہ مختلف ہے اس میں. یعنی ایک طرف وجوب کے قول بھی ہے اور دوسری طرف بدعت کے اور مکروہ ہونے کے اقوال بھی موجود ہیں. اور یہ جو اقوال ہے یہ حدیثی اختلافات کے نتائج ہے، کیونکہ بسم اللہ کے بارے میں جتنی بھی حدیث ہے وہ ضعیف ہے، اگرچہ بکثرت حدیث ہے. یعنی ایک طرف احادیث بہت زیادہ ہے اور دوسری طرف وہ سب کے سب ضعیف بھی ہیں. تو اس لیے بعض اہل علم نے ان کے ضعف کو بنیاد بنا کر اس کا انکار کیا ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ چونکہ قرآن مجید میں بھی یہ نہیں ہے، صحیح حدیث میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وضو کے طریقے بتائے گئے ہیں اس میں بسم اللہ کا ذکر نہیں ہے، لہٰذا اس کے ممانعت کی طرف گئے ہیں. اور جو علماء کرام وجوب کی طرف گئے وہ اس حدیث کے الفاظ کو دیکھتے ہیں کہ لا وضو لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ، کہ اس کا وضو نہیں ہے جو بسم اللہ نہ پڑھے. تو اس میں جو الفاظ ہے وہ وجوب والے الفاظ ہے کہ جو بسم اللہ نہ پڑھے اس کا وضو ہی نہیں ہوتا. تو اس لیے ان حضرات نے وجوب کا قول اختیار کیا. اور جو جمہور اہل علم ہے انہوں نے اس کے درمیان ایک متوسط مسلک اختیار کیا، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ نہ واجب ہے اور نہ بدعت ہے، بلکہ سنت ہے یا مستحب ہے. تو اب اگر ہم دیکھ لیں تو تقریباً تمام مذاہب، یعنی جو مذاہب اربعہ ہے اس پر اس اتفاق ہے، آ گیا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا بھی مشہور مسلک یہ ہے کہ یہ سنت ہے. تو وجوب کی طرف یہ بھی نہیں جاتے اس لیے کہ اس کے بارے میں جو حدیث ہے وہ کمزور ہے، اور انکار کی طرف بھی نہیں جاتے کیونکہ تمام حدیث کو اگر اکٹھے کیا جائے، کیونکہ بہت طرق سے منقول ہے، تو یہ حسن درجے یا جید درجے کے تک پہنچ جاتے جس سے استدلال ہو سکتا ہے. تو بہرحال یہ مسالک آپ کے سامنے آ گئے. آپ ذرا مذاہب کی طرف دلائل کی طرف جاتے ہیں. جو حضرات کہتے ہیں کہ یہ واجب ہے تو ان کی دلیل حدیث باب ہے. حدیث باب کے الفاظ آپ نے ملاحظہ کیے، لا وضو لمن لم یذکر اسم اللہ، جو بسم اللہ نہ پڑھے اس کا وضو ہی نہیں ہوتا. اس طرح دیگر حدیث میں بھی ہے، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اس باب میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث منقول ہے. اور ان حدیث کی تفصیل کے لیے آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں کشف النقاب بھی، نصب الرایہ بھی، اس طرح تلخیص الحبیر بھی، یہ تمام حدیث اس میں انہوں نے درج کی ہیں. جو حضرات کہتے ہیں کہ بسم اللہ سنت ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ تسمیہ کے بارے میں جتنی بھی حدیث ہے وہ ضعیف ہے، لیکن چونکہ مجموعی اعتبار سے قابل استدلال بھی ہے، لہٰذا اس وجہ سے ہم سنیت کے قائل ہیں، وجوب کی اس سے ثابت نہیں ہو سکتا. دوسرا جواب یہ دیتے ہیں کہ اس میں جو لا ہے یہ نفی کمال کے لیے ہے، نفی صحت کے لیے نہیں ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بالکل وضو ہی نہیں ہوتا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کامل وضو نہیں ہوتا، یعنی اس کے بغیر مکمل نہیں ہوگا. اور اس قسم کے احادیث بہت زیادہ ہے، جیسے لا یؤمن احدکم حتی، جیسے لا ایمان لمن لا امانۃ لہ، اور لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد. اس قسم کی حدیث ہے کہ جس میں امانت داری نہیں اس کا ایمان نہیں. اور اسی طرح ایک اور حدیث ہے کہ مسجد کے پڑوسی کی نماز درست نہیں مگر مسجد میں. تو اس قسم کے حدیث کو بھی جمہور اہل علم یہ کہتے ہیں کہ اس میں لا نفی کمال کے لیے ہے. تیسرے نمبر پر یہ جواب دیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وضو کے طریقے بتائے اس میں ذکر نہیں. کئی صحابہ کرام نے صحیح حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے طریقے ذکر کیے ہیں، لیکن اس میں بسم اللہ کا ذکر نہیں. تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ بسم اللہ ضروری امور میں سے نہیں ہے. چوتھے نمبر پر اس حدیث سے بھی بعض حضرات نے استدلال کیا ہے کہ وضو فضائل اور سنتوں اور آداب میں سے تو ہو سکتا ہے کہ لیکن بسم اللہ، لیکن یہ فرائض میں سے نہیں ہو سکتا. چنانچہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من توضأ فذکر اسم اللہ علی وضوئہ کان طہورا لجسدہ، قال ومن توضأ ولم یذکر اسم اللہ علی وضوئہ کان طہورا لأعضائہ.
یہ سنن دارقطنی میں ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو وضو کرے اور بسم اللہ پڑھے تو اس کے پورے جسم کے لیے پاکی کا سبب بنتا ہے، اور جو وضو کرے اور اللہ کا نام نہ لے تو یہ صرف اس کے اعضائے وضو کی پاکی کے سبب بنتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وضو میں بسم اللہ پڑھنا اس کی فضیلت ہے کہ اس کے ذریعے سے پورا جسم پاک ہو جاتا، اور اگر بسم اللہ نہ پڑھے تو وضو تو ہو جائے گا لیکن پورا جسم پاک نہیں ہوگا۔ تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ بسم اللہ کے فضائل میں سے ہے۔ ایک اور حدیث سے بھی بعض حضرات نے استدلال کیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا ہریرہ اذا توضأت فقل بسم اللہ والحمد للہ فإن حفظتك تستریح تكتب لك الحسنات حتى تحدث من ذلك الوضوء، رواہ الطبرانی فی الصغیر واسنادہ حسن مجموع الزوائد۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ جب تم وضو کرو تو بسم اللہ والحمد للہ کہو، کیونکہ آپ کے فرشتے تمہارے لیے اس وقت تک نیکیاں لکھیں گے جب تک کہ آپ اس وضو سے بے وضو نہ ہو۔ یہ معجم صغیر طبرانی میں یہ حدیث ہے اور سند بھی حسن درجے کی ہے۔ تو اس حدیث سے اس طرح استدلال کرتے ہیں کہ اس میں بسم اللہ کے ساتھ الحمدللہ کا لفظ بھی ہے، تو اگر وضو کے شروع میں بسم اللہ ضروری ہے تو پھر الحمدللہ بھی ضروری ہے، تو اگر الحمدللہ ضروری نہیں ہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بسم اللہ بھی ضروری نہیں ہے، مطلب مستحب استحباب کا درجہ ہے، اور اس حدیث کی سند حسن درجے کی بھی ہے۔ تو بہرحال وضو کے شروع میں بسم اللہ سنت کے درجے میں ثابت ہے۔ چھٹے نمبر پر اس طریقے سے بھی استدلال کیا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید میں وضو کا طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضو کا طریقہ بتایا ہے کہ جب تم نماز کے لیے اٹھو تو وضو کرو اور اپنے ہاتھوں کو دھو لو، اپنے چہرے کو دھو لو، اپنے سر پر مسح کرو اور اپنے پاؤں کو دھو۔ اس میں 4 چیزوں کا ذکر ہے، اس میں بسم اللہ کا ذکر نہیں ہے، تو لہٰذا بسم اللہ اگر ضروری ہوتا تو قرآن مجید میں اس کا ذکر ہوتا، اور جب قرآن مجید میں نہیں ہے تو ہم اس کو وجوب کا درجہ نہیں دے سکتے، کیونکہ جن حدیث میں اس کا ذکر ہے وہ حدیث ضعیف سند کے لحاظ سے، اور اس پر کتاب اللہ پر اس کی زیادتی درست نہیں ہوتی۔ یہ حناف کا مشہور قاعدہ ہے کہ اخبار احاد کے ذریعے سے کتاب اللہ پر زیادتی درست نہیں ہے، تو اگر ہم اس کو وجوب کا درجہ دیتے ہیں تو اس سے کتاب اللہ پر زیادتی ہو جائے گی، لیکن اگر ہم سنت کا درجہ دیں تو اس سے کتاب اللہ پر زیادتی نہیں ہوگی، اور چونکہ حدیث میں ثابت ہے اس پر عمل بھی ہو جائے گا۔